اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آپ کی زندگیوں میں رحمتیں برکتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں قلقلہ کے مراتب۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ قلقلہ کے مراتب، غنہ کے مراتب، تفخیم کے مراتب یعنی حروف مستعلیہ کے مراتب، اور اخفاء کے ادائیگی کے لیے کن باتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، وہ سب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم قلقلہ کے مراتب۔ قلقلہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جنبش دینا، ہلانا، حرکت دینا۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش اور حرکت پیدا ہوتی ہے، اور ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ، یعنی جن حروف میں قلقلہ کی صفت پائی جاتی ہے انہیں کہتے ہیں حروف قلقلہ، اور یہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ ان 5 حروف کا مجموعہ ہے کتب جد۔ قرآن پاک میں جب یہ حروف ساکن حالت میں آئے تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی آواز لوٹ کر واپس آتی ہے، ایکو ہوتا ہے ساؤنڈ میں، جیسے کہ اقو اقو اقو، اتو اتو اتو، اب اب اب، اج اج اج، اد اد اد۔ یہاں پہ دیکھیے یہ جو آ رہا ہے نا، اقو اتو اب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آواز پلٹ کر واپس آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے فٹ بال کو ہم دیوار کے ساتھ مارتے ہیں تو وہ باؤنس ہو کے واپس پلٹ آتی ہے، تو ایسا ہی ان حروف کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ 5 حروف جب ساکن حالت میں ہوں تو ان پر آواز باؤنس ہو کر واپس آتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی حروف تہجی ہیں جب وہ ساکن حالت میں ہوں گے تو ان پر آواز لوٹ کر نہیں آئے گی، بلکہ ان کو سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ صرف یہ 5 حروف ہیں جن کو ہم جب ساکن حالت میں پڑھتے ہیں تو ان پر قلقلہ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں قلقلہ کے مراتب۔ قلقلہ کے 5 مراتب ہیں۔ پہلے مرتبہ کا نام ہے مشدد وقفی، یعنی مشدد حرف پر وقف کیا جائے، جیسے کہ بالحق، بالحق، یہ مشدد حرف ہے نا قاف، تو مشدد حرف پر جب بھی وقف کریں گے تو وہاں پہ پہلا مرتبہ ہوگا قلقلہ کا، اور یہ سب سے ہائیسٹ اس کا لیول ہوگا، جہاں پہ قلقلہ کی گونج سب سے زیادہ ہوگی۔ دوسرا لیول ہے ساکن وقفی، یعنی ساکن حرف پر وقف کیا جائے، جیسے کہ السجود، یہاں پہ دال ساکن ہے تو ساکن پر جب وقف کریں گے تو یہ لیول ہوگا قلقلہ کا دوسرا۔ تیسرا لیول ہے ساکن وصلی، یعنی ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے، جیسے کہ فوسطنا، فوسطنا۔ یہاں پہ دیکھیے تو ساکن ہے، یہ کلمے کے درمیان میں ہے، ہم نے اس پر وقف نہیں کیا بلکہ ہم اس قلقلہ کو ادا کرتے ہوئے اگلے حرف پر چلے گئے، تو یہاں اس سے کیا مراد ہوا؟ ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے، یعنی ساکن وصلی۔ چوتھا لیول ہے مشدد وصلی، یعنی مشدد حرف پر وقف نہ کیا جائے، جیسے کہ من ربک، من ربک۔ یہاں پہ دیکھیے با مشدد ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس پر وقف نہیں کیا بلکہ پڑھتے ہوئے قلقلہ ادا کرتے ہوئے اگلے حرف پہ چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ کیا ہے؟ مشدد وصلی، یعنی مشدد حرف پر وقف نہ کیا جائے۔ اور لاسٹ لیول ہے 5واں لیول
متحرک غیر مشدد یعنی متحرک حرف یعنی قال، یہاں پہ دیکھیے قاف جو ہے وہ متحرک حالت میں ہے، حرکت میں ہے، تو یہ سب سے لوسٹ لیول ہے قلقلہ کا، یہاں پہ قلقلہ کی گونج سب سے کم ہوتی ہے۔ واضح ہے؟ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں پانچوں لیول۔ پہلا لیول ہے مشدد وقفی، مشدد حرف پر وقف کیا جائے۔ سیکنڈ لیول ہے ساکن وقفی، ساکن حرف پر وقف کیا جائے۔ تھرڈ لیول ہے ساکن وصلی یعنی ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے۔ فورتھ لیول ہے مشدد وصلی یعنی مشدد حرف پر وقف نہ کیا جائے۔ اور ففتھ لیول ہے متحرک غیر مشدد یعنی متحرک حرف۔ متحرک غیر مشدد کا کیا مطلب ہے کہ متحرک ہے لیکن مشدد کی حالت میں نہیں ہے، صرف متحرک حالت میں ہے حروف قلقلہ، یہ ہوتا ہے متحرک غیر مشدد یعنی متحرک حرف۔ امید کرتی ہوں قلقلہ کے لیول آپ کو واضح ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آگے دیکھتے ہیں غنہ کے مراتب۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، غنہ کہتے ہیں گنگناہٹ کو، یعنی ایسی آواز جو نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے۔ حروف غنہ دو ہیں، میم اور نون۔ نون اور میم کو ادا کرتے وقت جو آواز ہے وہ ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے، یعنی ناک کے بانچے میں، یعنی خیشوم میں، تو اس کو کہتے ہیں غنہ۔ غنہ کے بھی 5 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے جب نون اور میم مشدد ہوں، جیسے انما، غما، اس میں دیکھیے نون مشدد اور میم مشدد، تو یہ پہلا لیول ہے غنہ کا، جس کو کہتے ہیں ہائیسٹ لیول، غنہ اکمل، غنہ کامل۔ لیول 2 جب نون اور میم مدغم ہو، یعنی نون اور میم حالت ادغام میں ہو، یہ ہوتا ہے غنہ کا دوسرا لیول، جیسے کہ علیکم مرسلون من یقول، اس میں دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہاں پہ میم کا ادغام شفوی ہو رہا ہے، اور نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے، یومن میں سے یا آ رہا ہے، تو یہاں پہ ادغام مال غنہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا پہلا لیول کیا تھا؟ جب نون اور میم مشدد ہوں۔ دوسرا لیول جب نون اور میم مدغم ہوں، یعنی حالت ادغام میں ہوں۔ اب لیول 3 دیکھتے ہیں، جب نون اور میم مخفی ہوں اور حالت اقلاب میں ہوں، جیسے کہ دیکھیے انفسکم، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نون کا اخفا ہو رہا ہے، اخفاء حقیقی۔ اور اقلاب کی کیا ایگزامپل ہے؟ سمیع بصیر، یہاں پہ جو کر رہے ہیں یہ حالت اقلاب میں ہے، نون کا جو قاعدہ ہے اقلاب کا یہ وہ ہو رہا ہے۔ فورتھ لیول ہے جب نون اور میم مظہرہ ہو۔ مظہرہ کسے کہتے ہیں؟ حالت اظہار میں ہو، یعنی اظہار حلقی ہو رہا ہو اور اظہار شفوی ہو رہا ہو۔ نون کے قواعد میں اظہار حلقی بولتے ہیں اور میم کے قواعد میں اظہار شفوی بولتے ہیں۔ تو جب نون اور میم مظہرہ ہوں، جیسے من آمن انعمت، یہاں پہ دیکھیں من، نون کو ظاہر کر کے پڑھا جا رہا ہے، اور انعمت اس میں بھی نون اور میم دونوں کو ظاہر کر کے پڑھا جا رہا ہے، تو یہ غنہ کا 4تھ لیول ہے۔ لاسٹ ہے غنہ کا 5تھ لیول، جب نون اور میم متحرکہ ہوں۔ متحرکہ کیا ہوتا ہے؟ جب نون متحرک حالت میں ہو، کسی حرکت کے ساتھ ہو، اور میم جب میم بھی کسی حرکت کے ساتھ ہو، متحرک حالت میں ہو، جب نون اور میم متحرکہ ہوں تو یہ غنہ کا 5تھ لیول ہے، جیسے کہ نستعین، مالکی، تو یہاں پہ دیکھیے نون کے اوپر فتحہ ہے، یہ متحرک حالت میں ہے، اور میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ بھی متحرک حالت میں ہے۔ تو یہ ہیں ہمارے غنہ کے مراتب۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ غنہ کے 5 مراتب ہیں۔ پہلا ہے جب نون اور میم مشدد ہوں۔ سیکنڈ لیول جب نون اور میم مدغم ہوں۔ تھرڈ
جب نون اور میم مخفی ہو اور حالت اقلاب میں ہو. فورتھ جب نون اور میم مظاہرہ ہو. اور لاسٹ ہے ففتھ جب نون اور میم متحرکہ ہو. امید کرتی ہوں آپ کو غنہ کے لیول بھی انشاءاللہ سمجھ آگے ہوں گے. اب آگے دیکھتے ہیں تفخیم کے مراتب. تفخیم کسے کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ میں تفخیم کے مراتب. حروف مستعلیہ کیا ہوتے ہیں؟ خشتا، ضغطن، کز. یہ جو 7 حروف ہیں یہ قرآن پاک میں جب کسی بھی حالت میں ہوں تو ان کو پر پڑھا جاتا ہے، مخفم پڑھا جاتا ہے. ہر حال میں پر پڑھے جانے والے حروف یہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. ٹھیک ہے، یہ 7 حروف ہیں، ان کو پر پڑھا جاتا ہے. ہر حال میں یہ پر پڑھے جاتے ہیں اور ان کا مجموعہ بھی پر ادا کرتے ہیں. یہ ہیں ہمارے حروف مستعلیہ. اب ان پر تفخیم کے مراتب ہیں، تفخیم کے لیول ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں تفخیم کے مراتب. پہلا ہے حروف مستعلیہ پر زبر یعنی فتحہ ہو اور اس کے بعد الف ہو. جیسے کہ قال. تو یہاں پہ دیکھیے قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس پر زبر ہے اور اس کے فوراً بعد الف ہے. تو یہ ہے تفخیم کا پہلا مرتبہ. دوسرا لیول ہے حروف مستعلیہ پر زبر ہو اور اس کے بعد الف نہ ہو. جیسے کہ صادقہ. یہاں پہ دیکھیے صاد اور قاف دونوں جو ہیں حروف مستعلیہ ہیں، ان پر زبر ہے لیکن ان کے بعد الف نہیں ہے. یہ ہے تفخیم کا دوسرا مرتبہ. تھرڈ لیول حروف مستعلیہ پر پیش ہو یعنی ضمہ ہو. جیسے بعضکم. یہاں پہ کیا ہے؟ اب ضاد حروف مستعلیہ ہے اور اس کے اوپر ضمہ ہے. یہ ہے تفخیم کا تھرڈ لیول. فورتھ لیول ہے حروف مستعلیہ ساکن ہو. جیسے کہ اس، اس، یا پھر حس، حسا. یہاں پہ دیکھیے صاد ساکن حالت میں ہے. یہ ہے تفخیم کا فورتھ لیول. اور لاسٹ لیول ہے جب حروف مستعلیہ کے نیچے زیر ہو یعنی کسرہ ہو. جیسے کہ الصراط. اب یہاں پہ دیکھیں سوئی، یہاں پہ اتنا آپ نے تفخیم نہیں لے کے آنی کیونکہ یہ سب سے لوسٹ لیول ہے تفخیم کا. تو اسے تفخیم کرنی ہے لیکن بہت کم. 5th لیول ہے یہاں پہ. واضح ہے 5 مراتب. ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں. پہلا لیول ہے تفخیم کا حروف مستعلیہ پر زبر ہو اور اس کے بعد الف ہو. لیول 2 حروف مستعلیہ پر زبر ہو اور اس کے بعد الف نہ ہو. لیول 3 حروف مستعلیہ پر پیش ہو. لیول 4 حروف مستعلیہ ساکن ہو. لیول 5 حروف مستعلیہ کے نیچے زیر ہو. یہ ہیں تفخیم کے 5 مراتب. یہاں پہ ایک اور بات بتاتی چلوں، جو ہمارا 4تھ لیول ہے کہ حروف مستعلیہ ساکن ہو. یہاں پہ ایک اور اسکول آف تھاٹ بھی ہے. یعنی تفخیم کے مراتب میں ہمارے پاس 2 طرح کے اسکول آف تھاٹس ہیں. پہلا اسکول آف تھاٹ میں نے آپ کو پڑھا دیا جو 5 لیول ہیں. لیول 1 2 3 4 5 حروف مستعلیہ پر زبر ہو اور اس کے بعد الف. حروف مستعلیہ پر زیر ہو اور اس کے بعد الف نہ ہو. حروف مستعلیہ پر پیش ہو. حروف مستعلیہ ساکن ہو. حروف مستعلیہ کے نیچے زیر ہو. یہ ہے پہلا اسکول آف تھاٹ. دوسرا اسکول آف تھاٹ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو 4تھ لیول ہے ہمارا حروف مستعلیہ ساکن ہو، اس کے آگے بھی 3 سب لیول ہیں. کیسے؟ یعنی حروف مستعلیہ ساکن ہو، اس کے آگے 3 لیول یہ ہیں کہ ساکن ما قبل مفتوح یعنی کہ ساکن حرف ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو. جیسے کہ حس، حسا. دوسرا ہے ساکن ما قبل مضموم جیسے کہ مصبحین یعنی یہاں پہ صاد ساکن ہے، اس سے پہلے ضمہ آ رہا ہے. یہ ساکن کا دوسرا لیول ہے. اور لاسٹ ہے ساکن ما قبل مکسور جیسے کہ بے دعا سنین. یہاں پہ دیکھیے دعا ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے.
تو یہ ہے ساکن ما قبل مکسور۔ امید کرتی ہوں دونوں اسکول آف تھاٹ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پہلا اسکول آف تھاٹ جو ہے اس میں صرف 5 لیول آپ نے بتانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے اس میں آپ نے 4تھ لیول جب آپ کا آئے گا حروف متعالیہ ساکن ہو تو اس کے آگے آپ نے 3 سب لیول پھر سے بتانے ہیں جو ساکن کے ہیں، ٹھیک ہے؟ ساکن ما قبل مفتوح، ساکن ما قبل مضموم اور ساکن ما قبل مکسور۔ ان کی ترتیب خراب نہیں کرنی آپ نے۔ اور پھر اس کے بعد 5واں آپ نے بتا دینا ہے حروف متعالیہ کے نیچے زیر، یعنی سیکنڈ اسکول آف تھاٹ جو ہے اس میں لیول 1 بھی بتانا ہے، لیول 2 بھی بتانا ہے، لیول 3 بھی بتانا ہے، لیکن جب لیول 4 بتائیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہ تینوں سب لیول بھی ساکن کے بتانے ہیں اور پھر لاسٹ میں لیول 5 بتا دیں گے۔ اب لاسٹ میں دیکھتے ہیں اخفاء کی ادائیگی کے لیے کن باتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اخفاء کیا ہوتا ہے۔ اخفاء کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا، یعنی اخفاء کو بغیر تشدید کے ادا کرنا، اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت سے ادا کرنا، یہ ہوتا ہے اخفاء۔ اب اخفاء کی ادائیگی کے لیے کن باتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے اخفاء کی ادائیگی میں 4 باتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے اخفاء عند الحرف، یعنی اخفاء کرتے وقت اگلے حرف کے مخرج کو لینا، یعنی اخفاء کو اگلے حرف کے مخرج میں جا کر ادا کرنا، جیسے کہ دادن۔ تو یہاں پہ دیکھیے نون ساکن پہ اخفاء ہو رہا ہے اور اس کے فوراً بعد میں نے دال کا مخرج لے لیا اور دال پہ جا کے اخفاء کو ادا کیا، دادن، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اخفاء عند الحرف۔ دوسرا ہے اخفاء کی ادائیگی میں جس کا اعتبار کیا جائے گا پر اخفاء اور باریک اخفاء، یعنی موٹے حروف اور باریک حروف کے اخفاء کا فرق واضح کرنا، یعنی موٹے حروف کے وقت زبان اوپر تالو کی طرف اٹھانا جبکہ باریک حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کو تالو سے جدا رکھنا، یہ ہوتا ہے پر اخفاء اور باریک اخفاء کے درمیان فرق کو واضح کرنا۔ جیسے کہ یہاں پہ پر اخفاء کی اگزامپل دیکھتے ہیں، ینقلبون، یہ ہے ہمارا پر اخفاء، اور باریک اخفاء دیکھتے ہیں انفسکم، ان اور یوم دونوں میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو پر اخفاء ہوگا وہ آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ پر مطلب کیا ہے؟ پر اخفاء کا مطلب کیا ہے؟ پر اخفاء کا مطلب ہے کہ جب پر حروف آ رہے ہوں گے نون ساکن کے بعد تو وہ جو اخفاء ہوگا وہ پر اخفاء ہوگا ان پر حروف کی وجہ سے، موٹے حروف کی وجہ سے۔ ینقلبون، اور باریک اخفاء کیا ہے؟ جب نون ساکن کے بعد باریک حروف آ رہے ہوں گے تو وہاں پہ ہم نے باریک اخفاء رکھنا ہے، جیسے کہ انفسکم، واضح ہے؟ تیسری کون سی بات کا اعتبار کریں گے؟ ضمہ اور ضمتین کی ادائیگی کے وقت اخفاء، یعنی نون ساکن ما قبل ضمہ اور ضمتین پر ہونٹوں کو گول کرنا اور نون ساکن پہ فوراً ہونٹوں کو سیدھا کر لینا، جیسے کہ اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں ہم، کنتم۔ اب جب نون ساکن سے پہلے ضمہ آیا ہے کاف کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ہم نے کیا پڑھا؟ نون ساکن ما قبل ضمہ اور ضمتین پہ ہونٹوں کو گول کرنا۔ تو جب نون ساکن سے پہلے کنتم میں دیکھیے کاف پہ ضمہ آ رہا ہے تو میں نے کون کی دفعہ ہونٹوں کو گول کیا اور ساتھ ہی نون ساکن کے اوپر آتے ہوئے فوراً سے ہونٹوں کو سیدھا کر لیا، کنتم، کنتم، ٹھیک ہے؟ کون کی دفعہ میں نے ہونٹوں کو گول کیا اور نون ساکن پہ فوراً ہونٹوں کو سیدھا کر لیا، یہ ہے ضمہ اور ضمتین کے ادائیگی کے وقت اخفاء۔ اور چوتھی بات اخفاء کے مراتب کا اعتبار کرنا۔ تو اخفاء کے 3 مراتب ہیں، یعنی اعلیٰ اخفاء، ادنیٰ اخفاء اور وسطیٰ اخفاء۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اعلیٰ اخفاء کیا ہوتا ہے۔ اعلیٰ اخفاء حروف نطویہ پر ہوتا ہے۔ حروف نطویہ کون سے ہیں؟ تا، دال اور طا۔ اس میں نون ساکن کا 75% ادغام اور 25% اظہار ہوتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ حروف نطویہ کا مخرج نون کے مخرج کے قریب قریب ہے، اس لیے اس اخفا میں ادغام زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نون کا مخرج اور حروف نطویہ کا مخرج قریب قریب ہیں، لہٰذا اس اخفا میں ادغام کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی جبکہ اظہار کی پرسنٹیج کم ہوگی۔ یعنی ہم نے اخفا کی ڈیفینیشن پڑھی تھی نا کہ اخفا کو ادغام اور اظہار کی درمیانی کیفیت سے ادا کرنا۔ تو اعلیٰ اخفا میں کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن کا 75% ادغام ہوتا ہے حروف نطویہ میں۔ کیسے؟ جیسے اگزامپل دیکھتے ہیں، دادن، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، حروف نطویہ میں سے ہے، تو یہاں پہ جو زیادہ آواز جو ہے ناک میں ٹھہرے گی، تو لگے گا کہ اس میں 75% ادغام ہو رہا ہے اور 25% اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حروف نطویہ میں نون ساکن کا 75% ادغام ہے اور 25% اظہار ہے۔ دوسرا ہے ادنا اخفا، جو کہ حروف لہاتیہ یعنی قاف اور کاف پہ ہوتا ہے۔ اس میں نون ساکن کا 75% اظہار اور 25% ادغام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس میں اب اظہار کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حروف لہاتیہ کا مخرج نون سے دور ہے، اس لیے اس اخفا میں زیادہ اظہار ہوتا ہے۔ جیسے کہ ینکسون، یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ نون کا اظہار ہو رہا ہے زیادہ، اس میں جو اخفا ہے وہ اس میں 75% اظہار ہے۔ اور لاسٹ لیول ہے وسطی اخفا، جس میں جو باقی 10 حروف ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اخفا ہمیشہ 15 حروف پر ہوتا ہے، جن میں سے 3 جو ہیں تا دال طا یہ اعلیٰ اخفا میں آ جاتے ہیں، 2 جو ہیں قاف اور کاف یہ ادنا اخفا میں آ جاتے ہیں، تو جو باقی 10 حروف ہیں وہ وسطی اخفا میں آ جائیں گے۔ تو وسطی اخفا میں باقی 10 حروف پہ 50% ادغام اور 50% اظہار ہوتا ہے، جیسے کہ انزلہ، ٹھیک ہے؟ اس میں 50% ہی ادغام ہے اور 50% ہی اظہار ہے۔ الحمدللہ، امید کرتی ہوں آپ کو تمام مراتب اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔